اب ہم بات کریں گے ایکو سسٹم کے اندر فوڈ چینز کی. بہت امپورٹنٹ فنومینا، کیونکہ ایکو سسٹم کا وجود ہے ہی اس لیے کہ جو نان لیونگ انوائرمنٹ ہے وہ لیونگ انوائرمنٹ کو جو ہے وہ سپورٹ کرے، اور لیونگ انوائرمنٹ جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے نان لیونگ انوائرمنٹ کے اوپر. مینس اے بایوٹک کمپوننٹس اور بایوٹک کمپوننٹس کا آپس میں ایک انٹریکشن ہے، ایک ریلیشن شپ ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں. وہ تمام آرگنزمز جو ہیں جو کہ کسی ایکو سسٹم کا حصہ ہے، وہ اپنے فوڈ کے لیے، اپنے شیلٹر کے لیے، اپنی انرجی سورس کے لیے تمام اے بایوٹک جو کمپوننٹس ہیں اس کے اوپر انحصار کرتے ہیں. ایک بایوٹک کمپوننٹس جو ہے وہ اسی مقصد کے لیے ہیں کہ وہ اس جو آرگنزمز ہیں، جو لیونگ کمپوننٹس ہیں، ان کو سپورٹ کر سکیں، ادروائز ان کی کوئی یوٹیلٹی نہیں ہے. تو جو فوڈ چین ہے وہ انفیکٹ در حقیقت جو ہے وہ ہر آرگنزم کو اپنی زندہ رہنے کے لیے فوڈ کی ضرورت ہے، لہٰذا وہ اپنے سے نیچے اور اس سے نیچے جو ہے وہ آرگنزمس کو کھاتا چلا جاتا ہے. تو یہ ایک چین جو ہے وہ بنتی ہے، ایک لڑی سی بن جاتی ہے کہ ایک آرگنزم کے بعد دوسرے کی باری، دوسرے کے بعد تیسرے کی باری، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں، اور جو ہے وہ آئسولیٹلی جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتے ہیں. فوڈ چین کو اگر ہم ڈیفائن کرنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹرانسفر آف فوڈ فرام دا پلانٹ دیٹ از آٹوٹرافس اور دا پروڈیوسرز تھرو اے سیریز آف آرگنزمز ود ریپیٹڈ ایٹنگ اینڈ بینگ ایٹن از کالڈ فوڈ چین. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. ایٹنگ اینڈ بینگ ایٹن، جو شخص جو ہے یا جو آرگنزم جو ہے وہ کھاتا ہے وہ فائنلی جو ہے وہ کھایا جاتا ہے. اور اگر ہم تھوڑے براڈر ایسپیکٹ میں دیکھ لیں کہ ہیومن بینگز جو ہیں جنہیں ہم ٹاپ پرائورٹی میں رکھتے ہیں ارتھ کے اوپر، تمام ایکو سسٹم اس کی زندگی کے لیے، اس کی آسائشوں کے لیے جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی کائنات بنائی ہے تو اس میں انسان تمام عمر اپنی باڈی کے اندر اپنی جو ہے وہ جسمانی ضرورت کے حساب سے، عمر کے لحاظ سے اپنی ضروریات اپنے اے بایوٹک جو انوائرمنٹ ہے اس سے کنٹینیوسلی پورا کرتا چلا جا رہا ہے. اس کے اندر انرجیز، منرلز، ایلیمنٹس جو ہیں وہ ایکومولیٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ مٹی کے اندر چلا جاتا ہے. اس کا مطلب پھر کیا ہوا کہ ساری عمر وہ خود جو ہے وہ کھاتا رہا، لیکن بعد میں مٹی میں پائے جانے والے تمام بیکٹیریاز، فنجائی وغیرہ اس کی جو ہے ڈیڈ باڈی کے اوپر جو ہے وہ گرو کریں گے، اس کے اندر جو جتنے ایلیمنٹس ہیں، منرلز ہیں، ان کو ریلیز کریں گے، وہ دوبارہ مٹی کا پارٹ جو ہے وہ بن جائیں گے، وہ ری سائیکل ہوں گے. اس طرح جو ہے جو انسان تمام عمر خود کھاتا رہا ہے، ایکومولیٹ کرتا رہا، وہ جو ہے وہ دوبارہ یا آخر میں جو ہے وہ کھایا جائے گا. یہی اصول جو ہے وہ رائٹ فرام دا بگننگ جو ہے ایکو سسٹم کے ہر کمپوننٹ کے اوپر جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے. اب سب سے اس ایگزامپل کو اگر ہم غور سے دیکھ لیں تو اسٹوری جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے سن سے. سن الٹیمیٹ سورس آف لائٹ ہے، سورس آف بیسیکلی لائٹ انرجی ہے، ریڈیشنز ہیں، اور یہ جو ریڈیشنز ہیں، یہ جو لائٹ انرجی ہے، انسان یا باقی آرگنزمز جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ اس لائٹ انرجی کو ڈائریکٹلی کسی طرح سے اپنے جسم کا حصہ بنا لیں اور گرو کر سکیں. لہٰذا ایک چین آف جو ہے وہ آرگنزمز ہیں جس کے تھرو یہ جو لائٹ انرجی ہے وہ ہم تک جو ہے وہ ویریس فوڈ جو کمپاؤنڈز ہیں ان کی فارم میں پہنچتی ہے. سن لائٹ کو جو ہے صرف گرین پلانٹس جو آٹوٹرافس جو ہیں، گراسز وغیرہ جنہیں ہم پروڈیوسرز کہتے ہیں، وہ ٹریپ کر سکتے ہیں، اور وہ اس قابل ہیں کہ وہ اس سن لائٹ کو یا لائٹ انرجی کو کیمیکل انرجی میں جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ باندھ لیں، اس کو باؤنڈ کر لیں. کیونکہ جو سب سے پہلا کیمیکل بنتا ہے دیٹ از اے کاربوہائیڈریٹ. اب یہ جو کاربوہائیڈریٹ ہے جو کہ ایک انرجی فل کمپاؤنڈ ہے، یہ اس جو ہے پروڈیوسرز کے اندر سٹور ہو گیا. یہ ان کی اپنی باڈی کے میٹابولزم کے لیے، مینٹیننس کے لیے، ریپروڈکشن کے لیے بھی استعمال ہوا، اور باقی جو اسٹورڈ فوڈ ہے ان دا فارم آف کاربوہائیڈریٹ وہ نیکسٹ لیول کے لیے، نیکسٹ جو آرگنزمز ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہوگا. نیکسٹ آرگنزمز جو کہ اس جو پروڈیوسرز ہیں ان کے اوپر فیڈ کریں گے وہ پرائمری کنزیومرز ہوں گے. وہ اسمالر ان سائز بھی ہو سکتے ہیں، لارجر ان سائز بھی ہو سکتے ہیں. اگر وہ اسمالر ہیں تو ان کا نمبر زیادہ ہوگا، اگر وہ لارجر ہیں تو ان کا نمبر کم ہوگا. گراس ہاپرز، انسیکٹس، بہت سارے چھوٹے آرگنزمز، بہت سارے چھوٹے چھوٹے انسیکٹ جو ہیں وہ ان پروڈیوسرز کے اوپر فیڈ کریں گے. اب جو ہے
یہ جو گراس ہاپر ہے جس نے جو ہے وہ آٹوٹراف کو جو ہے وہ ایٹ کیا ہے، اب یہ خود کھایا جائے گا. اس کو کھانے والے کون سے ہیں؟ سیکنڈری کنزیومرز ہیں جو کہ روڈنٹس ہیں. ان کا باڈی سائز بڑا ہے اور جو ہے وہ ان کا نمبر کم ہو سکتا ہے، لیکن ایک روڈنٹ کو اپنی جو ہے یا شروز کو اپنی جو ہے وہ لائف کو سٹیبل رکھنے کے لیے، اپنی باڈی کو جو انرجی کی ضروریات ہے، ایک ریکوائرمنٹ ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے ایک سے زیادہ جو ہے وہ گراس ہاپرز یا جو ہے وہ پرائمری کنزیومرز کی ضرورت ہوگی جس کو وہ اپنے فوڈ کے طور پہ استعمال کر سکے. نیکسٹ لیول پہ اگر جو ہے شروز یا سیکنڈری کنزیومرز نے جو ہے وہ اس گراس ہاپرز کو کھایا ہے، تو اب سیکنڈری کنزیومرز کی باری ہے کہ ان کو کوئی کھائے، یعنی کہ پہلے اس نے کھا لیا ہے اور اس کے بعد اس کو خود کھایا جائے گا. یہاں پر جو ہے ٹرشری کنزیومرز ہے، مائٹ بی آؤل، مائٹ بی لائن، مائٹ بی جو ہے اسنیک، مائٹ بی ایگل، کوئی بھی جو ہے وہ اس سیکنڈری کنزیومرز کو کنزیوم کرے گا. اٹ مینس کہ جو وہ انرجی ہے جو کہ سن سے سٹارٹ ہوئی تھی، اس کے بعد جو ہے پروڈیوسرز، پھر کنزیومرز، سیکنڈری کنزیومرز اور ٹرشری کنزیومرز تک جو ہے وہ چلتی چلی آ رہی ہے. لہٰذا سن کی جو انرجی ہے وہ ان آرگنزمز میں پاس آن ہوتی چلی آ رہی ہے، اور یہ انرجی اسی صورت میں پاس ہوگی جب سب سے پہلے ہمیں پروڈیوسرز جو ہیں وہ ملیں گے جو کہ اس جو ہے لائٹ انرجی کو کیمیکل انرجی میں کنورٹ کریں گے. تو سب سے پہلے اگر انہوں نے پروڈیوسرز نے جو ہے وہ لائٹ انرجی کو جو ہے ٹریپ کیا ہے تو یہ خود کھائے گئے ہیں، اس کے بعد ان کو کھانے والے کھائے گئے ہیں، اور یہی جو ہے وہ سلسلہ تمام ایکو سسٹمز کے اندر چلتا ہے. اسی طرح ری سائیکلنگ جو ہے وہ ہوتی چلی جاتی ہے. اور فائنلی یہ جو ٹرشری کنزیومر ہے یہ بھی اپنی طبعی عمر کے بعد جو ہے وہ مر جائے گا یا جو ڈیڈ ہو جائے گا. پھر اس ڈیڈ کو جو ہے وہ ڈیکمپوزرز جو ہیں، جو فائنل سٹیج کے جو ہے وہ کنزیومرز ہیں، وہ کنزیوم کریں گے. اس کے اندر جو کاربن ہے، ہائیڈروجن ہے، نائٹروجن ہے، آکسیجن ہے، جتنے منرلز ہیں، جتنے ایلیمنٹس جو کہ بانڈڈ فارم میں ہے اس کو ریلیز کریں گے، اور جو ہے وہ دوبارہ ری سائیکل جو ہے وہ مٹیریل ہوگا. اس طرح وہ جو ایلیمنٹس ہیں جو کہ جن کا کہیں سے بھی جو ہے وہ ایکو سسٹم میں نہیں آ رہے ہیں، وہ جو ہے دوبارہ اس کی ڈپلیشن نہیں ہوگی، اس کی ڈیکریز نہیں ہوگی، بلکہ اس کی ایک جو ہے وہ ایکولیبریم لیول کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ مینٹین رہے گا. فوڈ چین کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہر فوڈ چین کے اندر ہم اس کو ٹرافک لیولز میں جو ہے وہ کلاسیفائی کر سکتے ہیں کہ ہر سٹیپ جو ہے وہ ایک ٹرافک لیول ہے. اب فرسٹ ٹرافک لیول کے اوپر جو ہے وہ گراسز ہیں، اور ڈفرینٹ جو ایکو سسٹمز ہیں اس میں یہ ٹرافک لیولز جو ہیں وہ فرسٹ ٹرافک لیول کے اوپر جو پروڈیوسرز ہیں ان کی فارم ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل جو گراس لینڈ ایکو سسٹم ہے اس کے اندر جو گرین ٹال ٹریز ہیں وہ ایز اے پروڈیوسر ایکٹ کریں گے، وہ فوڈ چین کے بالکل سٹارٹ میں ہوں گے، ان کو جو ہے وہ ہم فرسٹ ٹرافک لیول کے اوپر جو ہے وہ رکھیں گے. جو ایکویٹک جو انوائرمنٹس ہیں ان کے اندر جو ہے وہ فائٹو پلانکٹنز یا جو روٹڈ پلانٹس ہیں وہ جو ہے وہ فرسٹ ٹرافک لیول کے اوپر ہوں گے. اب جو ہے ان جو آٹوٹرافس ہیں یا ان گرین پلانٹس میں، چاہے وہ لینڈ کے اوپر ہیں، چاہے وہ کسی جو ہے وہ ایکویٹک انوائرمنٹ کا حصہ ہے، ان کے اوپر سب سے پہلے فیڈ کرنے والے جو آرگنزمز ہیں ان کو جو ہے وہ ہم پرائمری کنزیومرز جو ہے کہیں گے، یا ہربیوور ان نیچر کہیں گے، کیونکہ ان کا فوڈ سورس اور کوئی نہیں ہے. اس کے ساتھ جو ہے ان پرائمری کنزیومرز کے اوپر جو فیڈ کرنے والے ہیں وہ سیکنڈری کنزیومرز یا ٹرشری کنزیومرز ہوں گے. یہاں پی جو ہے اٹ از شوئنگ دا پروڈیوسرز، ایچ از یوز فار دا ہربیوورز، اینڈ سی از یوز فار دا کنزیومرز. C1 is for the primary consumers, C2 is for the secondary consumers. تو یہ جو پروڈیوسرز ہیں یہ فرسٹ ٹرافک لیول کے اوپر، یہ ہربیوورز جو ہیں یہ سیکنڈ ٹرافک لیول کے اوپر، کنزیومرز جو ہیں وہ تھرڈ ٹرافک لیول کے اوپر، اور جو سیکنڈری کنزیومر ہیں دے آر آن دا فورتھ ٹرافک لیول. اب اس فوڈ چین کے اندر کچھ امپورٹنٹ جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ فیچرز ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو ویک آرگنزمز ہیں ان کو جو ہے وہ اسٹرانگر آرگنزمس کھائیں گے. ویک آرگنزمس فار ایگزامپل پلانٹس جو ہیں وہ ویک آرگنزمس نہیں ہیں، بیسیکلی وہ سیسٹائل ہیں، وہ موو نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا ہر کوئی ان کو آ کے فیڈ کر سکتا ہے. وہ وہیں پہ اگیں گے، وہ وہیں پہ رہیں گے، وہ ادھر ادھر اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے، جا نہیں سکتے، لہٰذا ان کو جو ہے وہ آرام سے کنزیوم کر لیا جائے گا. اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ اسٹیٹک ہے، اپنی جگہ پہ رہتے ہیں، لہٰذا ایکو سسٹم کا جو سٹارٹ ہے وہ بالکل اسٹیٹک ہے، بالکل جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہے
کہ یہاں سے ایکو سسٹم نے اسٹارٹ ہونا پروڈیوسر سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کنزیومرز نے ان کو جو ہے وہ کھانا ہے. سیکنڈ بات یہ کہ جو نمبر آف آرگنیزمز ہیں وہ ہر ٹرافک لیول کے اوپر جو ہے وہ ان کا نمبر جو ہے ریڈیوس ہوتا جا رہا ہے، لیکن ان کا سائز جو ہے وہ انکریز ہوتا جا رہا ہے. تھرڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے فوڈ چین آگے بڑھتی ہے ویسے ویسے جو نمبر آف سٹیپس ہیں وہ اس میں میکسیمم جو ہے 3 یا 4 جو ہے وہ کسی بھی فوڈ چین کے اندر نمبر آف سٹیپس جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. مینس ٹرافک لیولز جو ہیں وہ 3 یا 4 جو ہیں وہ میکسیمم ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ٹاپ کنزیومر جو ہے وہ آ جائے گا. ہو سکتا ہے وہ ٹاپ کنزیومر 4th لیول کے اوپر ہو سکتا ہے ٹاپ کنزیومر 5th لیول کے اوپر جو ہے وہ ہو.